وہ صحابی رسول جن پر جنات کا حملہ ہوا، انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے قوم جنات نے انہیں شہید کر دیا؟ یہ صحابی رسول کون ہیں اور یہ عجیب و غریب واقعہ کب پیش آیا؟ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، البتہ انسانی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ دنیا اسلام سمیت دنیا کی ہر قدیم تہذیب جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، خواہ وہ قدیم عراق کی تہذیب ہو، قدیم عربی داستانیں ہوں یا زرتشت قوم کے عقائد ہوں۔ تقریباً ہر قوم لوک کہانیوں اور عقائد میں کسی نہ کسی شکل میں جنات کا تذکرہ ملتا ہے۔ زمین پر انسانوں کو آباد کرنے سے قبل اللہ نے دنیا میں جنات کے بے شمار قبائل کو پھیلا دیا تھا، لیکن جب قوم جنات اللہ کی نافرمان ہو گئے اور وہ زمین میں فتنہ و فساد مچانے لگے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ سرکس جناتوں کو بطور سزا مختلف جزیروں اور ویران جنگلوں میں قید کر دیا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنات آزاد ہوئے تو انہوں نے دوبارہ زمین پر فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، لہٰذا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو اپنے تابع کر لیا اور سرکس جنوں کو قید میں ڈال دیا۔ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو جنوں کے بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی ہماری طرح حضور پاک کے امتی ہوئے، لیکن شریر جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ شریر جنات انبیاء اکرام کے زمانے میں بھی موجود تھے اور حضور پاک کے رحلت کے بعد بھی اس دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ جنات انسانوں کو کچھ طریقوں سے فائدہ پہنچایا کرتے تھے، لیکن فائدہ سے زیادہ وہ بنی نوع انسان کو نقصان پہنچایا کرتے، اس لیے حدیث نے جنات کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں ملتے ہیں۔ جنات کی شرارتوں اور مظالم کے حوالے سے قدیم عربی افسانوں میں بھی بے شمار کہانیاں ملتی ہیں، جس میں کسی ویران صحرا میں یک بیک دیو ہیکل جن ظاہر ہوتا ہے اور بیجا کسی بے گناہ انسان کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی عربوں میں مشہور تھی۔ احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات میں بھی اس طرح کے حادثوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں ایک عجیب و غریب واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سعد کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد اور آپ کے آباء و اجداد سرداری کے لیے مشہور تھے اور مدینہ کے اشراف میں شامل تھے۔ حضرت سعد نہایت ہی سخی انسان تھے۔ حضور کے مدینہ ہجرت کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر سے اصحاب صفہ کے 80 افراد کے لیے روزانہ کھانا جاتا تھا۔ اسلامی جنگوں اور غزوات میں بھی مہاجرین کا علم امام علی علیہ السلام اور انصار کا پرچم حضرت سعد کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اسلامی لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ سعد بن عبادہ حضور پاک کے جانفار صحابی تھے جو تا عمر حضور کے شانہ بشانہ رہے۔ رسول اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ انصار کے ساتھ سقیفہ میں موجود تھے اور خلافت کے لیے خود کو نامزد کیا تھا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا، جنہیں حضرت سعد نے خلیفت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر کی خلافت میں بھی حضرت سعد سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور تمام عمر شام میں دین کی خدمت اور اشاعت کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر انصاری صحابی سعد بن عبادہ کی موت نہایت ہی عجیب و غریب اور پر اسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد کو جنات نے شہید کیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سعد بن عبادہ 15 ہجری کی سال شام کے علاقے حوران کے راستے سے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سعد کا گزر ایک ویران صحرا سے ہوا جہاں جنات کا بسیرا تھا۔ واضح رہے کہ عرب کے صحراؤں میں زمانہ قدیم سے ہی جنات آباد تھے اور ان کے بڑے بڑے قبائل وہاں بسے ہوئے تھے۔ اس بنجر صحرا میں حضرت سعد کو حاجت محسوس ہوئی، لہٰذا آپ نے اپنی سواری کو وہاں روک دیا اور دور ایک کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پیشاب کرنے لگے۔
इस जगह एक सुराख था जिसमें जिन्नात का ठिकाना था। पेशाब करने के बाद जब हजरत साद वापस लौटे तो अपने साथियों से कहने लगे कि मुझे पश्त में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। अचानक आप दर्द से बेचैन होने लगे और तकलीफ की ताब न लाकर चंद ही लम्हे में वफात पा गए। आपके साथी हैरान और परेशान थे कि अचानक इस सुराख से जिसमें आपने पेशाब किया था एक बुलंद और खौफनाक आवाज आई। हमने खिजरिश के सरदार साद को कत्ल किया है। उन्हें दिल पर 2 तीर मारे हैं और निशाना खता नहीं हुआ। ये आवाजें उन जिन्नात की थी। लोग खौफ और दहशत से कांप उठे और हजरत साद की लाश मुबारक को लेकर वहां से निकल गए।